نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ And O my people, how is it that I call you to salvation? اچھا یہاں جو مالی ہے نا یہ بمانی ما لکم ہے. کہا ہے مالی یعنی کیا ہے میرے لیے, کیا ہے مجھے. What's it with me? But he's actually saying what's it with you? What's it with all of you? یہاں پر رجل مومن پھر کیا کہہ رہے ہیں, اور اے میری قوم کیا ہوا ہے مجھے کہ میں بلاتا ہوں تم کو نجات کی طرف. اور اس کا اصل معنی ہے جو علماء کہتے ہیں کیا ہوا ہے تم کو. ٹھیک ہے, ادعوکم دال عین واو ہے اور ان نجات نون جیم واو ہے. میں تم کو نجات کی طرف بلا رہا ہوں, بچ جاؤ گے, سیلویشن. وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ اور تم بلاتے ہو مجھے آگ کی طرف, یعنی ٹو وے ٹریفک تو چل رہی ہے کانورسیشن کو. یہاں پر دیکھیں یہ ریزننگ یوز کر رہے ہیں, لاجک سے بات کر رہے ہیں, عقل کا استعمال کر کے کہ دیکھو میں تو تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں, تم مجھے آگ کی طرف بلا رہے ہو. ایک جو چیز بڑی خوبصورت ہے رجل مومن کی, ان کی بڑی کنٹینٹ سی اسپیچ ہے کہ وہ بہت زیادہ ورک اپ ہو کے کوئی یہ نہیں ایکسپریس کیا گیا کہ چہرہ لال ہو گیا اور یہ وہ, ایک کام میلو وے میں سمجھا رہے ہیں اور بڑی ریزننگ کے ساتھ بات کر رہے ہیں, ہائپر نہیں ہو رہے ہیں, کانفیڈنٹ ہیں, کنونسنگ ہے, یقین پھوٹ پھوٹ کے آ رہا ہے کہ ان کو خود اپنا جو یہ بتا رہے ہیں اس پہ خود کتنا یقین ہے. اور یقین ایسی چیز ہے جو کنٹیجس ہے, ایک سے دوسرے کو جو متعدی مرض ہوتے ہیں نا اس طرح سے ہوتا ہے. جو فیتھ ہوتا ہے ایک میں, جیسے اگر کوئی آپ سے پوچھے اچھا یہ بتائیں کبھی کسی نے یہ سوال کیا ہے, کئی دفعہ لوگ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے, کئی دفعہ مسلمان بھی کرتے ہیں, ریئلی
You think there will be punishment in Jahannam? ये क्वेश्चन हुआ है आपसे कभी? तुम्हें वाकई लगता है अल्लाह ताला इतनी सजा देंगे? अल्लाह तो गफूर रहीम है, रियली? तो मेरा और आपका जवाब क्या होना चाहिए? मुझे 100% यकीन है। फिर आपको उनसे कोई बहुत ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं, बट अगर आपसे पूछा जा रहा है क्या आपको यकीन है, तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 100% यकीन है। और फिर खुद को भी जरा अंदर ऐसा जवाब खंगालने पे मजबूर करता है अंदर, चेक करें चेक करें चेक करें मेरा यकीन कहाँ है। तो इन्होंने बड़े यकीन से बुलाया। अच्छा, फोकस भी बहुत है रजुल मोमिन में। मैं इस वक्त आपको रजुल मोमिन की क्वालिटीज बता रही हूँ। फोकस भी बहुत है, उन्हें पता है क्या बात करनी है, वो डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे। जो पीछे आया 39 में था ना, उसका एक ये मायने भी निकलता है कि फिरौन ने, ये आज के जमाने में भी हर पॉलिटिकल यानी मुल्क में दौर में हम देखते हैं कि जो बादशाह के साथी होते हैं, उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, उनको फिर बड़ा कुछ मिलता है। ये जो हमारे यहाँ मिनिस्ट्रीज बट रही होती है ना, देखा है किसी एक को वो प्यारा लग गया तो उसकी 3 मिनिस्ट्रियां एक ही मिनिस्टर के पास। फिरौन ने भी यही करना था, इसीलिए इन्होंने कहा था मता और दारुल कुरान। डिस्ट्रैक्ट भी नहीं हो रहे और पूरी बात भी समझा रहे हैं। तदऊननी ली अकफुरा बिल्लाहि व उश्रिका बिही मा लैसा ली बिही इल्म व अना अदऊकुम इलल अजीजिल गफ्फार। तुम मुझे दावत देते हो अल्लाह का इनकार करने की। ये रजुल मोमिन ही बात कर रहे हैं। तुम बुलाते हो मुझे इसलिए कि मैं कुफर करूं अल्लाह के साथ, व उश्रिका बिही मा लैसा ली बिही इल्म, और मैं शरीक ठहराऊं उसके साथ उनको जिसका मुझे कुछ इल्म ही नहीं है। वो कह रहे मैं तो अल्लाह के अलावा किसी इलाह को जानता ही नहीं हूं, और तुम मुझे इस तरफ, क्योंकि इन्होंने पीछे कहा ना कि तुम लोग आग की तरफ बुला रहे हो, तो यहाँ क्या इशारा है आयत 42 में कि आग फिर क्या है? शिर्क। व अना अदूकुम इलल अजीजिल गफ्फार। अब अल्लाह ताला की क्वालिटीज पीछे हम गाफिर पढ़ चुके हैं, अब यहाँ गफ्फार, बार बार और मुस्तकिल रहम करने वाला और माफ करने वाला। और अजीज गालिब है फिर भी मुस्तकिल बख्शता है, और मैं तुमको बुलाता हूं उसकी तरफ जो गालिब है, बख्शने वाला है, जबरदस्त है, बख्शने वाला है। You invite me to deny Allah and commit shirk with him, of which I have no knowledge, while I bid you to worship the Almighty, all forgiving. तुम कंपेयर तो करो कि तुम किस तरह के इलाहों की तरफ मुझे बुला रहे हो और मैं किस तरह के इलाह की तरफ तुम्हें बुला रहा हूँ। अस्माउल हुस्ना की जो चॉइस है ना कुरान पाक में, वो हमें बताती है कि इस वक्त क्या बात कही जा रही है। ला जरमा, अब यहाँ ला जरमा से क्या मुराद है? कोई शक नहीं, नो डाउट। ला जरमा एक्चुअली इसका मतलब होता है कोई बुराई नहीं है इस चीज में, या देयर इज नो हार्म इन इट, कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। ला जरमा इसका मतलब कोई शक नहीं। अन्नमा तदऊननी इलैहि लैसा लहू दावतुन फिद दुनिया वला फिल आखिरा। कोई शक नहीं ये कि तुम बुलाते हो मुझे जिस चीज की तरफ, नहीं इसके लिए बुलाने का कोई फायदा, लैसा लहू, नहीं है उसका कोई फायदा। अब फायदे का लफ्ज बिटवीन द लाइंस आप समझ रहे हैं। लैसा लहू दावतुन फिद दुनिया, नहीं इसके लिए बुलाने का कोई फायदा दुनिया में और ना आखिरत में। और ये कि हमको लौटना है, वो लौटने की बात करें, वो अन्ना मरद्दना इलल्लाह, और ये कि हमको लौटना है अल्लाह की तरफ। वो अन्नल मुसरिफीन, और ये कि हद से बढ़ जाने वाले, हम अस्हाबुन नार, वही आग में जाने वाले हैं। नार का रूट नूर है जी, न्यून वाउरा, मरद्दना रा दाल दाल, रद्द करना, किसी चीज को पलटाना, लौटाना। मुसरिफीन इसराफ इसी से है, सीन रा फा। तो आयत नंबर 43 का ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखिए। नो डाउट यू कॉल मी टुवर्ड्स दोज हु कैन बी इन्वोक्ड इन दिस वर्ल्ड नॉर इन द हियर आफ्टर, यानी तुम मुझे उनकी तरफ बुला रहे हो जिन्हें ना इस दुनिया में पुकारा जा सकता है ना आखिरत में, कोई फायदा भी नहीं है। इनफैक्ट वी ऑल हैव टू रिटर्न बैक टू अल्लाह, बार बार याद दहानी करवा रहे हैं कि वापस तो अल्लाह की तरफ जाना है। And the transgressors, those who cross limits, those who are wasteful, are the ones who shall go to hell. अब यहाँ मुसरिफीन क्यों कहा गया? क्योंकि ये जो पूरे लोग थे ना, ये हद से बढ़ गए थे चीजों में, अल्लाह ताला की नाफरमानी में,
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپوز کرنے میں حد سے بڑھ گئے تھے. فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ. Soon you will remember what I have told you. He is reading the room very well. تو ان کو سمجھ آ گیا کہ یہ لوگ میری بات میجورٹی تو نہیں مانے گی نا. اور انہوں نے اتنی سنسیریٹی سے کہا ہے اور انہوں نے اپنی جان کی رسک پر کہا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں بس ان قریب تم یاد کرو گے جو میں کہتا ہوں تم سے. There will come a time when you will remember. یہ کوئی بد دعا نہیں ہے مگر انہیں نظر آ رہا ہے کہ اللہ کے راستے پہ یہ لوگ نہیں آ رہے تو کہا جا رہا ہے کہ بس ان قریب تم یاد کرو. یہاں ان کی کیا فیلنگ ہمیں نظر آ رہی ہے؟ سیڈ ہو رہے ہیں تھوڑے سے کہ تمہیں یاد آئے گا جو میں نے تمہیں بات کہی تھی, تمہیں حقیقت سمجھ آ جائے گی. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ. اللہ اکبر, یہ ہائی لائٹ کر لیجئے. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ. افوض فوض, فا واو بود فیض فیضان, یہ سب آپ پڑھتے ہیں نا الفاظ, سپرد کرنے کے معنی میں. انہیں نظر آ رہا ہے کہ آگے بہت مشکل ہونے والا ہے سب کچھ, اور یہ جو میں کھل کے فرعون کے دربار میں بول رہا ہوں اس کا رزلٹ اور کانسیکوینس مجھے برداشت کرنا پڑے گا. وہ کہہ رہے ہیں میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا. کیا خوبصورت انداز ہے اور کیا مکمل ایمان ہے. وہ یہ نہیں چاہ رہے, نہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کے لیے تیار ہیں جو آگے ہونے والا. اللہ کے حوالے اپنے معاملات کر دینے کا بہت فائدہ ہے, کیونکہ معاملات ویسے بھی رب کے حوالے ہیں, بٹ جب اپنی چوائس سے ہم کہتے ہیں یا رب میرا معاملہ تیرے حوالے, اور اس کے لیے آخرت پہ یقین ہونا بہت ضروری ہے. وہی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا جو آخرت سے کنیکٹڈ ہے, اس کا یقین ہے آخرت پہ, وہ اپنا سب کچھ آخرت کے لیے کر رہا ہے. ترمذی کی حدیث ہے جی, انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. The messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, whoever is concerned about the hereafter, اب میں اور آپ اس حدیث کی روشنی میں خود کو چیک کریں. Whoever is concerned about the hereafter, Allah will place richness in his heart. من كانت الآخرة همه, یعنی جس کی سب سے بڑی وری آخرت ہے, ہم اس کا آخرت ہے. جعل اللہ غناہ فی قلبہ, اللہ تعالیٰ اس کے دل میں غنا ڈال دیں گے, یعنی وہ شخص غنی ہو جائے گا, اسے فکر نہیں رہے گی چیزوں کی. وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ, Allah will bring his affairs together. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جمع کر دیں گے, یعنی اس کے تمام معاملات کو ٹھیک کر دیں گے. وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ, and the world will inevitably come to him. یعنی دنیا اس کے پاس امڑ کر آئے گی. The world will come to him. یہ ہم میں سے ہر اس انسان کے لیے یاد دہانی ہے جو دنیا کے لیے بھاگ رہا ہے ٹریڈ مل پہ. کہا جا رہا ہے اپنی فکر جب تم آخرت کر لو گے تو دنیا خود ہی مل جائے گی, تمہارے معاملات سنور جائیں گے, اللہ تمہارے دل میں غنا دے دے گا, یعنی تمہیں زیادہ چیزوں کی خواہش بھی نہیں رہے گی. And the world will inevitably come to him. وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ, اور پھر دوسرا کیریکٹر ہے وَمَنْ كَانَتْ الدُّنْيَا هَمَّهُ, whoever is concerned about the world, بس وہ دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے. اللہ اکبر. جَعَلَ اللَّهُ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ, Allah will place poverty between his eyes. اللہ تعالیٰ غربت اور فقر, اب وہ مال کا بھی ہو سکتا ہے کسی چیز کا بھی, وہ اس کی آنکھوں کے درمیان, یعنی سامنے ہوگی غربت, فقر سامنے ہوگا. وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ, اور اس کے معاملات بکھر جائیں گے. اللہ will disorder his affairs. وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ, and he will get nothing of the world but what is decreed for him. دنیا میں اسے وہی ملے گا جو اس کے لیے تقدیر میں لکھ دیا گیا, اس سے آگے نہیں ملنے والا. تو ان نٹ شیل بات کی جا رہی ہے کہ یہ جو تم دنیا کی لالچ میں مستقل بھاگ رہے ہو, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونا. تمہیں دنیا میں وہی ملنا ہے جو تمہارے لیے لکھا گیا ہے. یہ نہیں کہا جائے کہ محنت نہ کریں رزق حلال کے لیے, مگر دنیا کو صرف کنسرن بنا لینا. اور یہ پڑھتے ہوئے مجھے پریشانی یہ ہو رہی تھی اور خیال یہ آ رہا تھا کہ اپنا تو چلیں جو ہے سو ہے, اللہ نہ کرے اگر
اولاد کو صرف دنیا کا غلام بنا دیا. وہ جو حدیث میں آتا ہے نا، ہلاک ہوا دینار کا بندہ، یعنی بس دنیا مل جائے انہیں. اور والدین کی حیثیت سے بھی خوشی یہ ہے کہ بس یہ جاب مل گئی، اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو گیا. یا دیٹس ناٹ دا اونلی تھنگ. واٹ اباؤٹ دیئر آخرہ؟ اس کی فکر بھی تو ہمیں کرنی ہے، وہ ریمائنڈرز بھی تو ہمیں دینے ہیں، اس کی دعا بھی تو ہمیں کرنی، اس کے لیے تربیہ بھی ہمیں کرنی ہے. اگر بچے اب بڑے ہو گئے ہیں تو گرینڈ چلڈرن کے لیے جو محنت کر سکتے ہیں وہ کریں. بس یہ بھی ہماری ذمہ داریوں میں سے ہے. تو رجل مومن کا کیونکہ آخرت پہ یقین اتنا پختہ تھا، جو آپ پیچھے دیکھ چکے ہیں، تو انہوں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپورٹ کر دیا. میرے ساتھ جو ہونا ہے ہو، مجھے تو سچ بات بولنی ہے. ان اللہ بصیر بالعباد. اللہ از ایور واچفل اوور ہز سرونٹس، یعنی اللہ تو دیکھ رہا ہے. I am trusting my affairs to Allah. Surely Allah is ever watchful over his servants. اچھا، یہ رجل مومن کا تو فرعون سے تھا نا واسطہ. ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ لوگوں کو لڑائی میں کہنا شروع ہو جاتے ہیں، نہ کہا کریں. ٹھیک ہے، میں کہہ رہی ہوں اللہ دیکھ رہا ہے، تم چھوڑ دیں، اللہ ہمیں پتہ ہی ہے دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دیکھ رہا ہے، پتہ نہیں ایکچولی کس کی غلطی ہے. ٹھیک ہے، یہ اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ. اب سبحان اللہ، واق کا لفظ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے لیے آیا، تو یہاں پر کیا آ رہا ہے؟ فَوَقَاهُ میں واو قاف یا ہے ری روٹ. تو بچا لیا ہو اس کو، یعنی ہو کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ تو پروناؤن رجل مؤمن. سو اللہ سیوڈ ہم. بالکل لگ نہیں رہا تھا کہ یہ بچیں گے، مگر بچ گئے. فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا. کس چیز سے بچایا؟ From all those evil plots that the people devised against him. جو سب پلان کر رہے تھے نا کہ رجل مومن کا یہ حشر کرنا ہے، اللہ نے ان کے ان تمام چالوں سے رجل مومن کو بچا لیا. تو بچا لیا اسے اللہ نے ان سازشوں سے، برائیوں سے جو انہوں نے کی. وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ، اور گھیرے میں لے لیا آل فرعون کو. ہاقا ہا یا قاف ہے جی. اور گھیر لیا آل فرعون کو برے عذاب. آل فرعون کا وہ حشر ہوا جو ہونا تھا. النار، آگ. یعرضون علیہ، وہ پیش کیے جاتے ہیں جہنم کی آگ پر. غدواً وعشیّا، صبح اور شام. غدواً غین دال واو اور عشیہ عین شین واو. آیت نمبر 46 وہ آیت ہے سورت غافر یا سورت مومن کہیں، المومن کہیں، اس کی جس میں عذاب قبر کا ذکر ہے. یہ پروف ہے، اگر کوئی کہے کہ کیا عذاب قبر ہے، تو حدیث سے بھی نہیں بلکہ قرآن سے ثابت ہے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قائم ہوگی قیامت. ادخلو، حکم آئے گا، ادخلو داخل کرو، آل فرعون، فرعون اور اس کی آل کو، اشد العذاب سخت عذاب میں. تو اللہ تعالیٰ یہاں دو ٹائم زونز بتا رہے ہیں. پیچھے بتایا کہ برے عذاب نے فرعون وغیرہ کو آ گھیرا، یعنی وہ جو پانی میں ڈوب کے مرے. ٹھیک ہے، ان کے اوپر پنشمنٹ یہ آئی. اچھا، اس وقت وہ برزخ کی حالت میں، دا انٹرم پیریڈ بٹوین دس دنیا اینڈ قیامت، وہ ابھی اس حال میں ہے. اور کہا جا رہا ہے کہ اس وقت وہ آگ پر صبح اور شام پیش کیے جاتے ہیں. تو عذاب قبر قرآن کی اس آیت سے ثابت ہوتا ہے، کیونکہ ابھی یوم القیامت تو نہیں آئی نا، الگ سے اسی آیت میں منشن ہے یوم تقوم الساعہ، یعنی جب قیامت آئے گی تو کہا جائے گا آل فرعون کو سخت عذاب میں داخل کرو. تو تینوں زندگی کے جو سٹیجز ہیں وہ یہاں بتا دیے گئے. چوتھا سٹیج یہ تھا جب ہم اس دنیا میں بھی نہیں آئے تھے. ہم نے ریسنٹلی پڑھا نا، ہماری ایگزسٹنس کے 4 فیزز ہیں. ایک اس دنیا میں آنے سے پہلے، اس دنیا میں، ایک برزخ، اور پھر ایک آخرہ. احادیث کچھ دیکھ لیتے ہیں جی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، القبر كقطع اللیل المظلم. The grave is like patches of dark night. قبر اندھیروں کے ٹکڑوں کی طرح ہے.
أيها الناس لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا وضحكتم قليلا. O people, if you knew what I know, you would weep much and laugh little. ए लोगो, अगर तुम वो जानते जो मैं जानता हूं तो तुम रोते ज्यादा और हंसते कब. अय्युहन नास, ए लोगो, इस्ताईदु बिल्लाह मिन अज़ाबिल कब्र. अल्लाह की पनाह मांगो अज़ाब कब्र से. फ़इन्ना अज़ाबल कब्रि हक़. For the torment of the grave is real. अल्लाह ताला तमाम मुमिनीन को और ख़ास तौर पे जो हमारे प्यारे हैं उनको अज़ाब क़ब्र से, जो दुनिया से जा चुके हैं, उन्हें महफूज रखे. इसीलिए एहतियात करनी चाहिए. We can't say things like they are in a better place. वल्लाहु आलम, वल्लाहु आलम. हमारा अल्लाह ताला की रहमत से गुमान यही है, हमारी दुआ यही है, हमारा बहैसियत मोमिनीन होने के उनके लिए उम्मीद यही है अल्लाह ताला से. लेकिन हम ये बात नहीं कह सकते, ये रब के फैसले हैं. वी आर टू स्मॉल और हम, इट्स नॉट आवर प्लेस टू से दीज थिंग्स. बरज़ख के हवाले से हदीस में ये भी आता है. आई रीड आउट द इंग्लिश पार्ट narrated by Aisha radiallahu anha, according to which the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam entered upon Aisha when a Jewish woman was with her, and the Jewish woman said, and the Jewish woman was saying, I was told that you will be tried in the grave. यानी वो यहूदी औरत थी हजरत आयशा के पास. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना कि वो हजरत आयशा वो कह रही थी कि मैंने ये सुना है कि तुम्हें कब्र में आजमाया जाएगा. द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज वरीड एंड सेड ओनली द जूज विल बी टेस्टेड. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान है और उन्होंने कहा सिर्फ यहूद की आजमाइश की जाएगी कब्र में. फिर हजरत आयशा कहती हैं कि कई रातें गुजरी, several nights passed. Then the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, "Ala innakum tuftanuna fil qubur." Verily you will be tested in the graves. यानी फिर वही के जरिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी डायरेक्शन आई होगी कि नहीं, मोमिनीन भी आजमाए जाएंगे. इस हदीस में है, हजरत आयशा कहती हैं कि उस दिन के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़ाब कब्र से पनाह मांगा करते थे, यानी रेगुलरली. After that, the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam used to seek refuge with Allah from the torment of the grave. वो वाली दुआ जो अताहियात के बाद दुरूद और उसके बाद की जो दुआएं हैं उनमें से एक है, वो प्लीज रेगुलर कर लें अगर अभी तक भी नहीं की. हमने बीच में अल्हम्दुलिल्लाह याद भी की थी. अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम व मिन अज़ाबिल क़ब्र व मिन फितनतिल महया वल ममात व मिन शर्रि फितनतिल मसीहिद दज्जाल. ये वाली दुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रेगुलरली अताहियात के बाद पढ़ते थे और अपने लिए भी ये दुआ करनी चाहिए. सूरतुल मुल्क हमारा टारगेट होना चाहिए इस रमदान में इंशाल्लाह, अगर पूरी ना हो सके हिफ्ज़ तो बाद में भी, कि रोज हम रात को पढ़ें और रेगुलरली पढ़ें, क्योंकि सूरतुल मुल्क के बारे में आता है कि अज़ाब कब्र से महफूज रहेगा वो शख्स जो उसे रात के वक्त सोने से पहले पढ़ता है. इब्ने उमर से हदीस रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, When one of you dies, जब तुम में से एक दुनिया से चला जाता है, he is shown his place in paradise or hell morning and evening. उसको सुबह और शाम उसके लिए जो मुकर्रर जगह है जन्नत में भी और जहन्नुम में भी वो दिखाई जाती है. तो आप सोचें कि अगर कब्र का हिस्सा अच्छा गुजर रहा है तो इंसान में उम्मीद होगी कि अच्छा मैं जन्नत वाली जगह में जाऊंगा और मुझे बचा लिया गया है इस जहन्नुम वाली जगह से. If he is one of the people of paradise, then he is one of the people of paradise. And if he is one of the people of hell, then he is one of the people of hell. यानी अगर वो जन्नती है तो जन्नती है, अगर वो जहन्नुमी है तो जहन्नुमी है. It will be said to him, this is your place until Allah resurrects you to go to it on the day of resurrection. और ये वाली हदीस दोनों सहीहैन में भी आई है कि ये तुम्हारी जगह है उस दिन तक जब कि अल्लाह तुम्हें दोबारा जी उठाए जाने के दिन. तो अज़ाब कब्र का जिक्र है जी, बिल्कुल. आपको याद होगा कि कुछ अहादीस में वो भी आया है कि किन किन गुनाहों पर अज़ाब कब्र लोगों को मिला, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रों के पास से गुजर रहे थे और उन्होंने बताया कि इस कब्र वालों को अज़ाब कब्र दिया जा रहा है. अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी हिफाजत करे. जो लोग अंधेरे से डरते हैं,
جنہیں صفائی اچھی لگتی ہے اپنے بستر پہ، جن کو کیڑے نہیں پسند، بہت ساری چیزیں ہیں، جن کو وحشت ہوتی ہے تنہائی سے. ہمیں بہت زیادہ دعا اپنے لیے مانگنی چاہیے. جب کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے تو ہم وہ بھی ایک رسم ہی ہے، اللہ تعالیٰ وہ دعائیں قبول کرے، لیکن رسم ہی بن گئی ہے کہ ہم بلاتے ہیں کہ جی دعا کر دیں. یقین کریں جو سب سے زیادہ کام آنے والی دعا ہے نا، وہ ہے جو میں اور آپ اپنے لیے کریں گے. اپنی قبر کے لیے ہم دعا کرنا شروع کریں. وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ. Then imagine that time when these people will start arguing with each other in the fire. And the weak followers will say to the arrogant leaders, we were your followers. Can you now save us from some of these flames? اب یہ جب آگ میں آئے تو ان کی آپس میں کیا جھگڑے ہو رہے ہیں. اور جب وہ جھگڑ رہے ہوں گے آپس میں، یتحاجون ہا جیم جیم، اور جب وہ جھگڑ رہے ہوں گے آپس میں دوزخ میں، تو کہیں گے وہ جو کمزور تھے، ضعفاء. اب وہ ایمان کی کمزوری بھی ہو سکتی ہے، وہ دنیاوی لحاظ سے بھی جو کم حیثیت لوگ تھے وہ اپنے لیڈرز کو کہیں گے للذین استکبروا. اور یہاں کیونکہ استکبر ہوا ہے تو زیادہ یہی لگ رہا ہے کہ وہ اپنے سرداروں سے کہیں گے. وہ لوگ کہیں گے جو کمزور تھے ان لوگوں سے جو تکبر کرتے تھے کہ ہم تو ہوا کرتے تھے تمہارے تابع، تو کیا تم دور کر سکتے ہو ہم سے دوزخ کی آگ کا کچھ حصہ؟ آپ ہمارے لیڈرز تھے، ہم آپ کے فالوورز تھے. اس سے ہم یہ بھی سیکھ رہے ہیں اس آیت میں کہ عموماً یہ ہوتا ہے دنیا میں کہ جو فائنینشلی ہائر لیول پہ لوگ ہوتے ہیں ان کو فالو کرتے ہیں باقی لوگ. تو یہاں پر بھی یہی نظر آ رہا ہے کہ ہم تو آپ کو فالو کرتے تھے، اب آپ ہمیں بچا لیں. کیونکہ شاید دنیا میں لوگوں کی یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ جو رچ لوگ ہیں وہ ہمارا خیال رکھ لیں گے، وہ ہماری نیٹ ورکنگ ہے تو ہم بچ جائیں گے. اس کو ایسے امیجن کریں جیسے اللہ نہ کرے کوئی انڈر اریسٹ ہو تو اس کو نکلوانے کے لیے سورسز استعمال کیے جا رہے ہیں. قال الذین استکبروا انا کل فیہا، کہیں گے وہ جو تکبر کرتے تھے کہ ہم سب اس میں ہیں. انا کل فیہا، ہا کی ضمیر جہنم کے لیے، النار کے لیے نا، ہم تو سارے کے سارے اس میں ہی ہیں. الضعفاء روٹ ضاد عین فا ہے، کلنا کاف و نون ہے. یہاں پر وہ یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ کہیں گے کہ اللہ کا فیصلہ تو اب ہو چکا، ہم تمہاری کیا مدد کر سکتے ہیں. ان اللہ قد حکم بین العباد، بے شک اللہ فیصلہ کر چکا ہے اپنے بندوں کے درمیان. The arrogant leaders will reply, we are all in it together. Allah has already judged between his servants. یعنی اس دنیا میں تو اتار چڑھاؤ ہو سکتا ہے پر آخرت میں اتار چڑھاؤ نہیں ہوگا. آخرت میں وہی ہوگا جو ہونا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دنیا میں بھی اچھے ساتھی دے، ہم جن لوگوں کو فالو کریں وہ وہی ہوں جو اللہ کی راہ پر چلنے والے ہیں. اللہم انی اسألک حبک و حب من یحبک والعمل الذی یبلغنی الی حبک. اللہ تعالی ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے اور ان لوگوں کی محبت عطا فرمائے جن سے اللہ محبت کرتا ہے، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور ان اعمال کی محبت عطا فرمائے جو اللہ کی محبت کے قریب لے جانے والے ہوں. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے ہی امپریس رکھے اور ہم ان سے متاثر ہوں اور ان سے سیکھیں جو ہمارے لیے بیکنز آف لائٹ ہیں. جیسے آج ہم نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے بارے میں سیکھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے، التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے رمضان کو قرآن سے تعلق کا مہینہ بنائے. اللهم ارزقني التفكر والتدبر بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعانيه والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير. إلهي آمين ثم آمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين. إلهي آمين ثم آمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا.
آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.